شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو اجر اور شہرت کی نیت سے جہاد کرتا ہے؟ اس کے لیے کیا اجر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے کوئی اجر نہیں۔ اس شخص نے 3 مرتبہ یہی بات دہرائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے کہتے رہے، اس کے لیے کوئی اجر نہیں۔ پھر فرمایا، اللہ عز و جل ایسا عمل قبول کرتا ہے جو صرف اس کے لیے خالص ہوتا ہے اور جس کے ذریعے اس کی خوشنودی تلاش کی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا، تیری محتاجی دور کر دوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو تجھے مصروفیت میں پھنسا دوں گا اور تیری محتاجی بھی دور نہیں کروں گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے سامنے ایک گہری کھائی ہے، اس سے وہی بچ سکتا ہے جس کے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے کوئی گناہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور اس سے توبہ کرو، کیونکہ گناہ سے توبہ ندامت اور استغفار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع مروی ہے، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بندوں کو فائدہ دینے کے لیے نعمتوں سے نوازتا ہے، جو وہ خرچ کرتے ہیں ان کے لیے برقرار رکھتا ہے، جب وہ روک لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے چھین لیتا ہے اور دوسروں کو عطا کر دیتا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔